باقی یہ جو بھی حالیہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، تو اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مکاتب فکر نے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے. تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے. ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو. مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ قادیانی اپنے مرکز میں اپنے گھروں میں تبلیغ کر سکتے ہیں، یعنی کہ باہر سے مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر اپنے مرکز میں لائیں اور جس طرح چاہیں تبلیغ کریں. علماء نے احتجاج کیا اور اپنے رد عمل کا اظہار کیا کہ یہ جائز نہیں، وہ کافر ہیں، اور اگر یہ فیصلہ واپس نہیں ہوا تو ہم احتجاج کریں گے. اب مرزا جیلمی کو چاہیے تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن یہ قادیانیوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے علماء کو چیلنج کر رہا ہے کہ جناب علی تم نے اگر یہ فیصلہ ریورس نہیں کروایا تو تم چندے کھانے کے شیر ہو. او مولویو، میرا فیصلہ اس وقت آئے گا جب لوہا گرم ہوگا، میں اس وقت بتاؤں گا. یعنی یہ وہ وقت تھا کہ اسے چاہیے تھا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. چاہے وہ سنی ہو، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، سارے کے سارے ایک لائن پر، ایک پیج پر، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے کہ یہ فیصلہ غلط ہے. صرف یہ ایک شخص تھا جو قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے تم چندے کھانے کے شیر ہو اگر یہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا. اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ فیصلہ ریورس نہیں ہوگا. میں داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں. اور ٹائٹل اس کے چیلے کیا دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلوا کر دکھاؤ، فرقہ باز علماء کو انجینئر کا چیلنج. بھائی اس وقت تم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. فرقہ واریت کون کر رہا ہے؟ سارے مسلمان اس بات پر متحد ہو رہے ہیں قادیانیوں سے متعلق یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، تم یہ بدلوا کر دکھاؤ. اسے چاہیے تھا کہ یہ خود علماء کے پاس آتا، کہتا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. پتہ چلا کہ فرقہ باز یہ ہے، یہ تفرقہ ڈالتا ہے، مسلمانوں میں اتحاد نہیں بلکہ انتشار کی فضا قائم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے جو مسلمانوں کے راستے سے الگ اپنا راستہ بنا لے گا ہم اسے جہنم پہنچا دیں گے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 115 ہے. تو اس نے الگ راستہ بنایا اور اپنے ماننے والوں کو کہا کہ تم قادیانی کو سپورٹ کرو، مسلمانوں کی سپورٹ نہ کرو. ویسے تو لوگوں کو کہتا ہے میں قادیانی کو سپورٹ نہیں کرتا، حالانکہ کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ کھلے عام کہے کہ میں قادیانی کو سپورٹ کرتا ہوں تو علماء اس کو پکڑیں گے، عوام اس سے متنفر ہوگی. دھوکہ دیتا ہے کہ میں قادیانی کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے انداز، اس کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف اور قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے. اور قادیانی اس کی ویڈیوز اپنے چینلز پہ چلاتے ہیں. پچھلے دنوں ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی، آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کے مخالف پیر مہر علی شاہ صاحب آئے. عوام میں یہ مشہور ہے کہ مرزا بھاگ گیا تھا، پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہے وہ کھڑے رہے. اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ مجھے جو پتہ چلا ہے اور مجھے جو قادیانی نے مواد بھیجا ہے اس میں یہ ہے کہ جناب علی پیر مہر علی شاہ صاحب بھاگ گئے ہیں. یعنی کتنا دھوکہ عوام کے ساتھ. حالانکہ مرزا اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اگر پیر مہر علی شاہ صاحب یہ بات نہ کہتے تو لاہور اور قادیان کے درمیان اگر پہاڑ ہوتے برف کے تب بھی میں پہنچتا، لیکن یہ شرط لگائی تھی اس لیے میں نہیں آیا. تو خود قادیانی مانتا ہے کہ میں لاہور مناظرے میں نہیں آیا اور وہ بھاگ گیا. اب یہ اس کی سپورٹ کرتا ہے کہ نہیں مجھے جو قادیانیوں نے مواد دیا ہے نا اس میں تو یہ بھاگے ہیں. یعنی قادیانی اس کے ساتھ آتے ہیں، اس کے پاس آ کے چائے پیتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں. باقاعدہ ویڈیوز ہیں. یہ علماء کے خلاف یہاں تک گیا ہے کہ ایک بندے پر اس نے جھوٹ باندھا، اس کا نام تھا شمس الدین. کہتا کہ میرے پاس آیا، اس نے کہا بھی کہ تم قادیانی کے خلاف کام کرو، یہاں بڑا پیسہ ملتا ہے، اتنے تو علماء نے اتنے پیسے منگوائے ہیں. وہ اگلے دن آ گیا، کہتا ہے یہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں نے یہ کہا ہے؟ نہیں، آئیں بائیں شائیں، تم نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا. علماء لیتے ہوں گے. وہ ذلیل و رسوا ہو. اس وقت ویڈیوز موجود ہیں. شمس الدین آپ لکھیں، شمس الدین بھائی سے ملاقات، اس پر بھی ہماری ساری ویڈیوز ہیں. یہ قادیانی کو سپورٹ کرتا ہے. یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ قادیانی کو سپورٹر ہے. اگر یہ ختم نبوت پر کام کرنا ہوتا اس کو تو یہ علماء کے ساتھ ہوتا اور کہتا سپریم کورٹ کے کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے اور تم نے اس کو ریورس کرنا ہے. بلکہ کہتا کہ ہمارا جو موقف ہے رہا اس فیصلے میں ہماری کیا ریزرویشن ہے وہ انشاءاللہ ہم رکھیں گے. میری ریزرویشن وہ نہیں ہے جو ان علماء کی ہے. بلکہ کہتا ہمارا جو موقف ہے وہ موقف نہیں جو علماء کا ہے. تو تمہارا کون سا موقف ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ وہ پیراگراف حذف ہونی چاہیے
جس میں قادیانی کو سپورٹ ملتی ہے. اب اس میں تیرا کون سا موقف ہے کہ وہ باقی رہیں، قادیانی جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہیں؟ یہ فراڈیہ ہے، دھوکے باز ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے اور قادیانیوں کو سپورٹر ہے. آج بھی جو مسلمان قادیانیوں سے مناظرے کرتے ہیں، یہ ان مسلمانوں کے خلاف گندی زبان استعمال کرتا ہے، کہتے ہیں وہ ذلیل ہوتے ہیں. حالانکہ مسلمان کامیاب ہوتے ہیں اور کئی قادیانی کلمہ پڑھ کے سچے مسلمان ہو جاتے ہیں، ویڈیوز ہیں، لیکن یہ ان مسلمانوں کے خلاف اپنی زبان دراز چلاتا ہے، بکواس کرتا ہے. یہ اپنے ماننے والوں کو قادیانی کی طرف لے جاتا ہے، دہریوں کی طرف لے جاتا ہے، ملحدین کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر میں کسی عالم کے ساتھ کھڑا ہوا اور اگر میں کسی عالم کو سپورٹ کروں گا تو میری دکان بند ہو جائے گی. اس دکان کو چمکانے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اللہ اور رسول کا دشمن بنا رہا ہے اور مسلمانوں کا دشمن بنا رہا ہے. ایسے قادیانی سپورٹر سے بچیں، آخرت کی فکر کریں.